فریضہ اقامت دین جس کے اوپر بہت ساری بات ہوتی ہے، اس کے اندر دینی حلقوں کے اندر بھی جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے. ہماری اسی سیریز کے اندر خیر بات ہوئی، غامدی صاحب کے جو سکسیسر ہیں آگے حسن صاحب، انہوں نے بولا کہ اسلام کے اندر جو فرائض ہیں بڑے متعین ہیں 4 سے 5، اور اس کو آپ بڑے متعین طریقے سے 1 2 3 4 کر کے گن سکتے ہیں. فریضہ اقامت دین ایک نئی چیز جو ہے وہ شامل کی گئی ہے اور مولانا کو انہوں نے اس کا ذمہ دار قرار دیا. تو آپ اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے؟ فریضہ اقامت دین بیسکلی کیا ہے، اور کیا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے؟ کیا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس فریضے کو ادا کرنا، یا چند مخصوص لوگوں کا یہ کام ہے؟ اگر آپ ویسے ہی یہ بات کرتے جی تو میں شاید مجھے زیادہ سہولت ہوتی کہ میں اسموتھلی اس کے بارے میں ایک بات کر لیتا، لیکن آپ نے جو حوالہ دیا ہے آن پرپز کی جن صاحب کا، تو دیکھیے میں تو انہیں غامدی مانتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ غامدی جو ہے وہ ایک نسلی سلسلہ، مطلب میں بلاول کو بھٹو نہیں مانتا، اچھا اور میں جاوید احمد صاحب کو غامدی نہیں مانتا. اچھا، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب وہ غامدی نہیں ہے نا، غامدی تو عربی ایک نسل ہے. صحیح. تو مطلب آپ ایک نسلی نام تو اپنے ساتھ نہیں لگا سکتے. بہرحال یہ میں اس پہ اور کہنا نہیں چاہتا. بات یہ ہے کہ علم کا جواب کسی علمی چیز کا مقابلہ کسی غیر علمی چیز سے نہیں کیا جا سکتا. تو جو سید مودودی کی جو فکر ہے، اگر آپ ان کو بہت متعین کر دیں اور محدود کر دیں، ورنہ اسلام کی جو فکر ہے وہ ایک علم پر مبنی ہے، اور یہ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک غیر علمی بات ہے. تو غیر علمی کلام کا مقابلہ علمی کلام سے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں تو ان کو کوئی ریفرنس مانتا ہی نہیں ہوں، نہ میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور مجھے بڑا افسوس ہے، میں ان کے بارے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا تعارف ان سے یہ تھا کہ مجھے منور صاحب نے ایک مرتبہ یہ بات بتائی کہ ترجمان میں قرآن کی ایک تفسیر چھپی، اور انہوں نے سید مودودی صاحب سے غامدی صاحب کو یا جاوید احمد صاحب کو متعارف کرایا تھا. تو ان کے نام سے ایک تفسیر چھپی، مودودی صاحب نے اس کو پڑھا تو انہیں بہت پسند آئی. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو امین احسن اصلاحی کے نوٹس تھے جو کسی کے ہاتھ لگ گئے اور اپنے نام سے چھپوا دیے اور ترجمان القرآن میں. تو یہ میں منور صاحب کے حوالے سے بتا رہا ہوں. تو سید مودودی صاحب نے منور صاحب کو فون کیا کہ بھئی آپ نے جن صاحب کو ملوایا تھا یہ کس قسم کے صاحب ہیں، کیا ہیں یہ، تو یہ کیا انہوں نے. تو یہ بیک گراؤنڈ بھی مطلب ذہن میں رہنا چاہیے. تو جو اور پھر یہ کہ جن ریفرنسز کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، امین احسن اصلاحی اور فراہی صاحب، تو امین احسن اصلاحی تو بالکل اینٹی تھیسز ہے اس کے. امین احسن اصلاحی کی آپ کتابیں پڑھیے، ان کی تفسیر پڑھیے، تو وہ تو فریضہ شہادت حق کی اساس پہ سمجھتے ہیں کہ پورا دین جس ایک اساس پہ کھڑا ہوا ہے وہ فریضہ شہادت حق. دعوت اسلامی اور اس طرح کی جو مطالبات، یا وہ تو میرا خیال ہے ان کی بھی یہی ہے، دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات. تو آپ پڑھیے اس کو، تو وہ کوئی خفیہ چیزیں تھوڑی ہیں بھائی. یعنی اس قسم کی باتیں کر کے آپ ایک غیر علمی باتیں کر کے ایک صاحب علم کے اوپر ان کا نام لے لیتے ہیں، اور اس جو ہے وہ مطلب اس جہالت کے حوالے سے جتنی منفی چیزیں ہیں وہ ان کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے. تو بھائی ایسا نہ کریں جو بھی ہے آج تو. اور یہ عبدالوحید خان صاحب اور زیادہ تر تو انہی کی چیزیں، یہ ایک غیر علمی چیزیں ہیں. دیکھیے آپ کبھی بھی علم کا مقابلہ غیر علمی چیزوں سے نہیں کریں گے. ایسا ہی مطلب مثلاً یہ کہ ایک مسلمہ علم یہ ہے کہ زندگی یا کوئی بھی نظام ایک ناقابل تقسیم کل ہے، آپ اسے تقسیم نہیں کر سکتے. جو بھی نظام زندگی ہے اسے آپ حصوں میں نہیں بانٹ سکتے. تو ابھی آپ نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں. بھائی زندگی خانوں میں تھوڑی بٹی ہوئی ہے، اور کوئی نظام خانوں میں تھوڑی بٹا ہوا ہوتا ہے. یہ تو سمجھنے کے لیے ہم اس کو ایک اسپیشلائزیشن کے نقطہ نظر سے کہتے ہیں کہ یہ عبادات ہیں، یہ سیاسیات ہے، یہ معیشت ہے، یہ اقامت ہے. اقامت دین کیا سیاست ہے نا بھائی، کسی نظام کا قیام ایک سیاسی عمل ہے، تو یہ ایک سیاست ہے. تو یہ آپ سمجھنے کی حد تک تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ایک کل ہوتا ہے، جو ایک وحدت ہوتی ہے، اسے کوئی تقسیم نہیں کر سکتا. وہ ناقابل تقسیم کل ہوتا ہے. تو آپ اسے، تو یہ جہالت ہے میری نظر میں
کسی بھی کل کو تقسیم کر کے اس کے خانوں میں بانٹ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ایک جاہلانہ روش ہے. اور عبدالوحید خان صاحب کی ان چیزوں کا تو سید مودودی نے جواب دینے کی زحمت بھی نہیں کی تھی, انہوں نے اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا. اس لیے کہ کوئی آرگومنٹ ہو, کوئی علمی آرگومنٹ ہو, دلیل کی بنیاد پہ کوئی چیز لے کر آئیں گے تو دلیل کی بنیاد پر بات ہوگی. کوئی نظریہ لے کر آئیں گے تو نظریے کا مقابلہ نظریے سے ہوگا, علم کا مقابلہ علم سے ہوگا. علم کا مقابلہ جاہلیت سے نہیں ہوگا کہ آپ اس کے لیے اصطلاحیں کچھ بھی استعمال کرنے لگے یہ ایسا کہ وہ کوئی علمی چیز ہے, اصلاً وہ غیر علمی چیز ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے. جنہیں جو کرنا ہے وہ کرتے رہیں. جو آپ نے جو حوالہ دیا کہ آپ کے اس میں انہوں نے یہ کہا, کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اسلام کی اساس جن 5 چیزوں کے اوپر ہے, اس کی بنیاد, اس کا پہلا جو ستون ہے وہ فریضہ شہادت حق ہے. وہ کلمہ پڑھنا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس ہم اسلام میں داخل ہو گئے. اب کیا کرنا ہے؟ اب نماز پڑھیے, اب روزہ رکھیے, اب زکوٰۃ دیجیے, اب حج کیجیے. سمجھ رہے, یہ مذہبی سوچ ہے. یہ مذہبی سوچ یہ سیکولرزم پیدا کرتا ہے. جو یہ سوچ پیدا کرتا ہے وہ سیکولرزم کا ایجنڈا ہے کو پروموٹ کر رہا ہے. بیسیکلی وہ ایک جہالت کو ہی پروموٹ کر رہا ہے. تو مذہبی سوچ سیکولر سوچ ہے, دینی سوچ تو نہیں ہو سکتی. مذہبی سیکولرزم ہی تو ڈیوائڈ کرتا ہے کہ یہ مذہب ہے اور یہ سیاست ہے, اور مذہب کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے. تو بھائی اگر کوئی چیز مذہب ہے تو اس کو دور رکھنا چاہیے, اس لیے کہ اس کا کوئی سیاسی نظام نہیں ہے نا. لیکن اگر اس کا کوئی سیاسی نظام ہے تو اس کو دور کیوں رکھنا چاہیے؟ مطلب ہو آر یو, آپ کون ہیں دور رکھنے والے یا قریب لانے والے؟ بالکل. تو مذاہب کے پاس, مذاہب جب اپنے عہد کے اعتبار سے مختلف انبیاء کے ادوار میں آتے رہے, اس عہد کی ضرورت کو پورا کرتے رہے اور انسانیت کی ارتقاء کا عمل چل رہا تھا. لیکن جب انسانیت کی ارتقاء کا عمل میچیور ہو گیا اور انسانیت اس مقام پر پہنچ گئی کہ اب براہ راست اس کو انبیاء کے ذریعے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے پیروں پر آئندہ کے مستقبل کا سفر خود طے کرے گی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو مکمل کیا گیا اور وہ اصول بیان کر دیے گئے, دے دیے گئے کہ جن اصولوں کی بنیاد پہ یہ مسلمہ اصول ہیں, یہ تاریخ کے سیکھے ہوئے سبق ہیں. ان اصولوں کی بنیاد پہ اب دنیا آگے چلے گی, اور دنیا کے لیے دنیا اگر ان اصولوں پہ چلے گی تو دنیا ایک عدل اور انصاف کے نظام پر چلے گی. اور دنیا اگر دوسرے اصولوں کی طرف جائے گی تو وہ ظلم, اس لیے کہ دوسرے اصول کیا ہیں؟ وہ فرعونی اصول ہیں, وہ قارون کے اصول ہیں, وہ سرمایہ کے اصول ہیں, وہ دولت کی طاقت ہے, وہ عسکری طاقت ہے. انہی بنیادوں پہ دنیا میں نظام بنے ہیں نا بھائی. جاگیردارانہ نظام جاگیر کی طاقت پہ بنا ہے, سرمایہ دارانہ نظام سرمایہ کی بنیاد پہ بنا ہے, اجتماعی سرمایہ دارانہ نظام بھی سرمایہ کی بنیاد پہ بنا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ کبھی انسان سرمایہ دار کا غلام بن جاتا ہے, کبھی جاگیردار کا غلام بن جاتا ہے, کبھی کسی عسکری فاتح کا غلام بن جاتا ہے, کبھی کسی خاص پارٹی کا, مثلا کمیونسٹ پارٹی کا غلام بن جاتا ہے. تو یہ جو انسانوں پر انسانوں کی حکمرانی کا ہی نظام ہے نا تاریخ میں, اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے. تاریخ کا سبق تو یہی بتاتا ہے. قرآن نے تاریخ کی سب سے اچھی کتاب قرآن ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں اس نے بتایا کہ یہ فرعون, یہ شداد, یہ قارون, یہ نمرود, یہی ہے نا. تو یہ تاریخ کی علامات ہیں, یہ ان کی بنیاد پہ دنیا کے نظام چلتے رہے. تو فرعون کا جو جیسے کوئی نظام تھا, تو فرعون کا نظام ایک, اس میں قارون بھی تھا, اس میں حامان بھی تھا جو اس کی انتظامیہ کا سربراہ تھا, جس کے پاس اختیارات کی طاقت تھی. قارون کے پاس سرمایہ کی کنجیاں تھیں. فرعون کے پاس جاگیر اور اس کی ان سب کے مجموعے سے جو ریاستی اقتدار اعلیٰ بنتا تھا وہ فرعون کے ہاتھ میں تھا. تو یہ ایک نظام بنتا تھا نا اس سے. تو یہی تو تاریخ ہے. تو یہ جو نظامات ہیں ان کو رد کر کے پھر انسانیت نے ان سب کا مقابلہ کیا اور انسانیت اس مقام پہ پہنچ گئی کہ اب اپنا سفر خود طے کرے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ بتایا کہ انسان کے اوپر انسان کی حاکمیت قبول نہیں کی جا سکتی, حاکمیت کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو یہ ہے شہادت حق. تو اگر کوئی اور حاکم بن کر مسلط ہوگا تو گواہی اس کے خلاف ہوگی. اسی لیے جو ہمارا پہلا کلمہ ہے اس کی اصل روح اور اساس جو ہے وہ انہی ظالم حکمرانوں کے خلاف گواہی پر مبنی ہے کہ ہم ان کی الوہیت کو یعنی ان کی حاکمیت اعلیٰ کو, ہم ان کی ربوبیت کو یعنی ان کے اقتدار کو ہم تسلیم نہیں کرتے. انسانوں کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے
اور سارے انسان برابر ہیں. انسان اور انسان کے درمیان اونچ نیچ نہیں ہے کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ مغربی ہے، یہ گورا فلاں. یہ سارے انسان برابر ہیں اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان پہ رول کرے. سارے انسانوں کو آزاد ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے اور زمین کے وسائل کے اوپر جو ہے وہ یکساں حق ہونا چاہیے. تو قرآن نے اس کے اصول دیے. اگر آپ اجازت دیں میں اس کو ذرا سمجھنا ضروری ہے. ضرور، بہت امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پہ آپ ان تمام چیزوں کی جو اساس ہوتی ہے وہ جو یعنی گاڑی کی کہ گھوڑے کی حیثیت گاڑی میں زندگی کی جو گاڑی ہے نا، جو تاریخ کے تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے اور تاریخ خود ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے. ورٹیکلی بھی انسان ناقابل تقسیم ہے، ہاریزونٹلی بھی انسانی حیات ناقابل تقسیم ہے. سب ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ جو تاریخ کا سفر ہے تو اس میں انسان کی اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی کی گاڑی جن دو گھوڑوں کی بنیاد پہ چلتی ہے ان میں ایک سیاسی ہے اور دوسرا معاشی ہے. اور یہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ان کی نوعیت بدلتی رہے گی، لیکن رہیں گے یہی دو. یعنی جو فزیکل فارم ہے، جو سماجی اور تمدنی حالات ہوں گے اس کے لحاظ سے ان کی نوعیت بدلتی رہے گی، لیکن یہ ہوں گے سیاسی اور معاشی ہی. تو اب آپ دیکھیے اسلام نے یعنی ایسا دنیا میں آپ کو کوئی نظام نہیں ملے گا. یعنی نظام کی وحدت کی میں ایک اور بات بتاؤں جو مجھے بہت کمی محسوس ہوتی ہے، یعنی جو ایک قابل تنقید ہے. لوگ سیکولرزم جو ہے اس کا ایک سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ اس کی میٹا فزکس اس کے فزیکل سسٹم کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی. اس لیے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ مذہب کو سیاست سے، بھائی انسان کی مجبوری یہ ہے کہ انسان غیر عقیدے کا ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں انسان ہوں تو میرا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوگا. میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ یار عقیدے کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. بھائی عقیدہ میں جہاں میں ہوں گا وہاں میرا عقیدہ ہوگا. مثال کے طور پہ عیسائیت کا ایک عقیدہ ہے، میں کہتا ہوں کہ میں اس کو نہیں مانتا. میں کسی بھی مذہب کے عقیدے کو نہیں مانتا اور میں اسلام کے عقیدے کو بھی نہیں مانتا. تو میں جس چیز کو مانتا ہوں وہ کیا ہے؟ یہی نا کہ میں ان سب کو نہیں مانتا. تو میں کیا نہیں مانتا؟ میں یہ نہیں مانتا کہ ازل کچھ نہیں ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ ابد کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں ہوگا. تو یہ کون سی لیبارٹری میں ثابت ہوا ہے؟ یہ بھی تو عقیدہ ہے. او بھائی یہ کیا ہے؟ میں انسان عقیدے سے نجات پا ہی نہیں سکتا. تو جب ایک ایسے ڈارک اندھیرے عقیدے کی بنیاد پہ میں کوئی اور دنیا میں نظام بغیر عقیدے کے نہیں انسان بغیر عقیدے کے نظام کاری نہیں کر سکتا. تو جب وہ اس بنیاد پہ نظام کاری کرتا ہے کہ نہ کوئی ازل ہے نہ کوئی ابد ہے، سب ختم ہو جائے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر فرعون پیدا ہوگا. بھائی اگر مجھے طاقت مل گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کبھی کسی کو جواب دہی نہیں ہوں، تو ایسے مخلص لوگ تو شاید بہت اکا دکا ہی آپ کو تاریخ میں ملیں گے. پھر تو میں جو طاقت کی بنیاد پہ جو چاہوں گا کروں گا. جو ہو رہا ہے دنیا میں یہی تو تضاد ہے. اسی تضاد کی بنیاد پہ انہوں نے اچھے اصول، یعنی یہ ان کی ایک اچیومنٹ ہے جس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے صرف فزکس اور کیمسٹری اور میڈیکل سائنسز اور بایولوجی کے اصول دریافت نہیں کیے ہیں. انہوں نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ انسان ایک نظام زندگی کے ساتھ مربوط ہوتا ہے اور نظام زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے. مغرب نے اس کو سمجھا ہے، لیکن وہ ہدایت سے محروم اس وقت ہو جاتی ہے یہ بات کہ جب آپ از خود نظام وضع کرنے لگتے ہیں اور اس نظام کو وضع کرنے میں انسانوں کی اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں ظلم وجود میں آتا ہے اور پھر ظلم جو ہے وہ تو اسلام یہ کہتا ہے اور یا اسلام کے نظام کا کمال یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اور اس کا جو یعنی اس کی میٹا فزکس اور اس کی فزکس بالکل میچ کرتی ہے. ان میں کہیں کوئی آپ کو خلا، کوئی گیپ، کوئی تضاد نظر ہی نہیں آئے گا. ہر چیز مربوط ہے. یہاں سے شروع ہوئی، یہاں پہ جائے گی اور یہاں پہ جزا و سزا ہوگی. تو ہر نظام کی جو جزا و سزا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نا دنیا میں، تو یہاں پہ تو وہاں بھی ہوگی. اگر دنیا میں نہیں ہوئی ہے تو وہاں پر تو ہونی ہی ہونی ہے. اتنا مربوط ہے یہ. تو اس لیے اس کا ایک اصول، اچھا اس کی میٹا فزکس کیا ہے؟ جو اس کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہی اس کی میٹا فزکس. اس کا پولیٹیکل سسٹم جہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے وہ ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ،
کہ ان جھوٹے زمینی خداؤں کے خلاف ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم ان کی الوہیت کو نہیں مانتے. اس سے بڑا سچ اور اس سے بڑا حق تو دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہم فرعونوں کو نہیں مانتے, ہم شدادوں کو نہیں مانتے, ہم ان یزیدوں کو نہیں مانتے, ان یزیدوں اور نمرودوں کی خدائی کو قبول نہیں کرتے, زمین پر ان کی اجارہ داری کو تسلیم نہیں کرتے, انسانوں پر انسانوں کی ان طاقتوں کی اس بالادستی کو ہم قبول نہیں کرتے, اور ہم اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں قول کی, ہم اپنے دل میں بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں, اور ہم عملاً بھی اس کو ختم کرنے کی جد و جہد کریں گے. تو بات جد و جہد کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ تو اساس ہے اسلام کی. تو اس کا عقیدہ یہ دنیا کا واحد نظام ہے جس کی میٹا فزکس اس کی فزکس کے ساتھ میچ کرتی ہے. اچھا وہ کیسے؟ میٹا فزکس کیا ہے؟ میٹا فزکس یہ ہے کہ وہ اس سیاسی کمٹمنٹ جو شہادت ہے, گواہی ہے. شہادت کا مطلب موت نہیں ہے, مرنا نہیں ہے, گواہی ہے. تو یہ جو شہادت ہے شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ زمین پر اپنا حق اقتدار, اپنا حق حاکمیت اپنی مخلوق کو منتقل کرنے جا رہا ہے. ایسے ہی اسی لیے ہماری جو ٹرمز ہیں چونکہ آج وہ متعارف نہیں ہے نا, اس کے مفاہیم بڑے مختلف ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ٹرم خلافت کی ٹرم جو ہے اس کا مطلب بھی حکومت ہے, لیکن وہ اس کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ کسی کی دی ہوئی حکومت ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسی تناظر میں آئے گی. رہنمائی کیجیے گا کہ اللہ نے جو قرآن میں سارا آتا ہے کہ اس سے پہلے دوسری مخلوقات کے اوپر ڈالنا چاہا, پہاڑوں کے اوپر بھی اور باقیوں کے اوپر بھی, اس کے بعد یہ وہی والا تناظر بنے گا یا مختلف ہے؟ نہیں, بالکل وہی ہے. اس میں قرآن نے اس کو یاد دلایا ہے کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے جو ہے انسان کو منصب خلافت عطا کیا اور اس سے اس کا حلف لیا. یہ حلف کی روایت بھی وہیں سے چلی ہے انسانوں میں کہ جب بھی کسی کو بڑا منصب دیا جاتا ہے تو اس سے اس کا حلف لیا جاتا ہے. تو جب بنی نوع آدم کو, تمام انسانوں کو, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا میں آئے گا, ان سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق حاکمیت جو ہے یہ ان کو ودیت کر دیا کہ اب تم زمین پر جاؤ گے اور تم زمین پر کے حکمران ہو گئے. نائب بنا کے بھیجا. وہ تو ہم اپنی ٹرم میں بات کر رہے ہیں نا, لیکن اس کی اسپرٹ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا اقتدار اب تمہارے پاس ہوگا. تو جو صحیح ہوگا وہ اپنے آپ کو نائب سمجھے گا نا, جو صحیح نہیں ہوگا تو فرعون بنے گا, نمرود بنے گا. تو یہ تمہیں دیا جا رہا ہے. وہاں پہ تم اس معاملے میں اپنی رائے میں آزاد ہوگے, تمہیں آزادی رائے کا حق حاصل ہوگا. اور زمین کے تمام وسائل بھی تمام انسانوں کو دیے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سارے وسائل تمہارے ہوں گے, وہ اقتدار تمہارا ہوگا, اور تمہیں آزادی رائے کا حق حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی, کوئی سینسرشپ نہیں. یہ تین چیزیں تھیں. تو اب اس میں امتحان اللہ تعالیٰ نے امتحان کیا لینا چاہتے تھے, وہ یہ کہ جب تمہارے پاس یہ تین چیزیں ہوں گی اور تمہیں دنیا کا ایک نظام, ظاہر ہے کہ دنیا میں ایک اجتماعی نظام زندگی بنے گا نا, ہر آدمی الگ الگ تو زندگی نہیں گزار سکتا. بالکل. مطلب لقمے کا ایک نوالا بھی انسان اکیلے نہیں بنا سکتا, اس کے لیے پوری دنیا, پوری کائنات حرکت میں آتی ہے کہ سورج روشنی دیتا ہے, پانی دریا دیتا ہے, پھر کسان ہل چلاتا ہے, پھر اس میں سے فصل پیدا ہوتی ہے, پھر گندم نکلتا ہے, پھر گندم پستا ہے, گندم بازار میں جاتا ہے, بکتا ہے, پھر پستا ہے, پھر لوگ خریدتے ہیں, پھر روٹی پکتی ہے, پھر روٹی پکانے والے ہوتے ہیں, پھر آگ جلانی پڑتی ہے, پھر وہ روٹی پکتی ہے, پھر ایک لقمہ بنتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان اکیلے نظام بنے گا. تو تم دنیا میں جو نظام بناؤ گے وہ نظام کس کی اساس پر ہوگا؟ الستو بربکم, کہ تم اپنا رب کس کو بناؤ, حکمران. یعنی جس کا نظام ہوتا ہے وہی حکمران ہوتا ہے. نظام جاگیردار کا ہوگا تو جاگیردار حکمران ہوگا. اسی لیے ہمارے یہاں الیکشن میں جاگیردار جیتتے ہیں, کیونکہ نظام جاگیردارانہ ہے. جاگیردارانہ نظام میں ایک غریب آدمی نہیں جیت سکتا. تو نظام سے ہر چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو الستو بربکم, تم اپنا نظاماتی حکمران کس کو بناؤ گے, اپنا حاکم کس کو؟ رب کا مطلب پروردگار بھی ہے, لیکن رب کا مطلب حکمران بھی ہے, حاکم بھی ہے. اور لوگوں کے اتفاق رائے سے جو سردار بنے, جو مالک ہو, یہ سارے رب کے مفاہیم ہیں. تو تم اپنا رب کس کو بناؤ گے؟ تو انسانوں نے یہ کہا کہ پروردگار یہ اقتدار تیرا دیا ہوا ہے, تو تیرے دیے ہوئے اقتدار میں ہم اقتدار تیرے علاوہ اور کس کو حکمران بنائیں گے؟ ہم نہ خود رب بنیں گے, نہ کسی
جھوٹے حکمران کی ربوبیت کو قبول کریں گے. قالو بلا, سب نے کہا شہدنا. قالو بلا شہدنا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا پھر گواہ ہو جاؤ. تو یہ جو شہدنا ہے, یہ گواہی یہ وہاں سے شروع ہوئی ہے. ہماری میٹا فزکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری جو سیاسی گواہی ہے, یہ سیاسی گواہی ہمارے عقائد کا حصہ ہے, اور یہیں سے اسلام شروع ہوتا ہے. یہ اسلام کا پہلا ستون ہے, اور یہ ستون اعظم ہے. اسلام کے سارے اجزاء اسی ایک ستون اعظم سے جڑے ہوئے ہیں. اسی بیچ سے جو ہے وہ اسلام کا پورا شجر نمودار ہوتا ہے. اور یہی مزاج اور یہی ذائقہ اور یہی چیز اسلام کے ایک ایک جز میں, ایک ایک پتے میں, ایک ایک پھول میں, ایک ایک کلی میں, ایک ایک شاخ میں, ایک ایک ٹہنی میں آپ کو نظر آئے گی. تو یہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے. یہ تو جاہلانہ بات کا جواب نہیں دینا چاہیے, نہ اس پہ بات کرنی چاہیے کہ جی اس میں تو یہ ہے, اس میں تو وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. بھائی آپ کا تو عصری علم ہی صحیح نہیں ہے. آپ اسلام کو تو چھوڑ دیں. آپ یہ بھی نہیں سمجھے کہ آج کی سوشیولوجی نے, آج کی سوشل سائنسز نے کہاں تک ترقی کر لی ہے. اپنے انسان کو اللہ نے علم بھی دیا. وہ علم آدم الاسماء کلہا. اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو خلافت دی تو اس کو تمام علوم سے بھی ودیت کر دیا. انسان اپنے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ودیت کردہ صلاحیت ہے کہ وہ چیزوں کو دریافت کرنے کی کر سکتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم دیے ہیں اس دنیا کے. تو وہ اپنے علم کی بنیاد پہ, خود اپنی صحیح کی بنیاد پہ وہ یہ بات آج کا انسان سمجھتا ہے کہ زندگی ایک نظام کی شکل میں کام کرتی ہے اور نظام خانوں میں تقسیم نہیں ہوتا. تو یہ بات جو آدمی سمجھ ہی نہ رہا ہو, ہم اس پہ بات شروع کرتے ہیں, یار چھوڑیں کوئی